حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ حصہ نہیں بن، ہاں جی یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی جس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹی وی شو میں مرزا محمد علی نے فرقہ واریت پر کوئی گفتگو کی، علماء وہاں موجود تھے، اگرچہ وہ ان علماء کی کیا علمی قابلیتیں یہ الگ بحث ہے، مگر اس پروگرام کے حوالے سے اس نے بہت نعرے مارے بعد میں کہ میں نے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب آپ نے ایک اس کا کلپ سنا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، مگر تم ان میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا۔ یقین مانے یہ جملہ، تم ان میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا، اس کا من گھڑت جملہ ہے۔ اگر یہ حدیث کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ تو اگر تو یہ اس نے حدیث پر یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ایسے ویسے لفظوں سے یہی سمجھ آ رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو رعایت دیتے ہیں کہ چلیں ہم جب فتویٰ لگاتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ہم پھر غور و فکر کر لیتے ہیں، لیکن اس نے کہا یہی ہے کہ حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم نے اس میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا، اس کے بعد کیا فرقے بن سکتے ہیں، کیا فرقوں کا وجود اسلام میں ہے، یہ ایک انشاءاللہ بحث کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس گروہ میں فرقے ہوں گے، یہ امر تکوینی ہے، ہوگا۔ یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے، یہ نیچے میرے جامع ترمذی پڑھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2640 ہے، 41 ہے، اور یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے، اور اس کی سند کو جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا البانی وغیرہ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4596، یہ آپ کے سامنے کتاب السنہ کی پہلی حدیث، ابو داؤد۔ لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، کہ یہود 71 یا 72 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ وتفرقت النصارى علی 71 فرقۃ، اور نصارہ 71 یا 72 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ وتفترق امتی علی 73 فرقۃ، حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ناجی ان میں ہے؟ فرمایا ایک جنتی سب جہنمی۔ عرض کیا گیا وہ جنتی کون ہے؟ فرمایا هو الجماعت، وہ ایک جماعت ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث بالکل هو الجماعت، وہ جماعت ہے۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی میں یہ لکھا ہے میری امت 73 فرقوں میں گٹ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ایک جنتی۔ اگرچہ زبیر زئی نے اس پہ کلام کیا، لیکن شواہد کی بنیاد پر اس کو بالکل صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں صراحتاً اس حدیث کو شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا گیا۔ جو پہلی میں نے حدیث دو سنائی وہ تو بالکل صحیح ہیں۔ اب یہ حدیث پاک جو کہ زبیر علی زئی نے جس کو دھکا لگا کر صحیح ثابت کیا ہے، اس کے اندر حضور نے فرمایا وہ جماعت ہے اور سب جہنمی ایک جنتی۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے اصحاب ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کے جس دماغ میں وہ الجماعت، وہ جماعت ہے۔ اب ان حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے حضور نے فرمایا کیا ہے، کیا ان میں سے کسی میں نہیں ہونا؟ تو یہ علمی جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بابا مرزا کو ماننے والے جو اس کے فالوور ہیں، جو بابے مرزے کو مانتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں، جو کتابوں سے کو تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے میری امت تفرق، یہ بھی لفظ ہے، امتی، میری امت بڑھ جائے گی۔ اب اس امت کے عموم میں کیا مرزا شامل ہے یا نہیں؟ اس کے بلائنڈ فالوور شامل ہے یا نہیں؟ وہابیہ زمانہ جماعت مسلمین تمام شامل ہے یا نہیں؟ اگر امتی کے عموم میں تمام شامل ہیں تو سب فرقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ تو فرقوں میں 73 فرقوں میں تو یہ سب ہیں، تو آلریڈی اپنے آپ کو نکال کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا میری امت بڑھ جائے گی، میری امت
تو اگر یہ سرکار کی امتی ہیں تو اس امت نے تو فرقوں میں بٹنا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بٹ جائیں۔ اور جب سرکار نے ایک بات فرمائی وہ سچ ہے، اور دوسری جو فرمائی وہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، باقی سب جہنمی ہیں۔ تو لہذا اب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تم ان میں سے کسی کے ساتھ نہ ہونا، مطلب 74واں فرقہ بنا لینا، حضور نے یہ فرمایا ہے؟ نہیں، کسی حدیث میں یہ نہیں، یہ اس کی اختراع ہے، اس کی فیبریکیشن ہے، یہ اس کا من گھڑت نظریہ ہے۔ تو لہذا اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ان میں سے ایک ہی جنتی ہے۔ اب بتائیں، ان 73 میں سے ایک جنتی ہے نا، مستثنا اور مستثنا من متصل ہیں، 73 میں سے ایک جنتی، یہ 74واں بنائے گا تو وہ جنتی کیسے ہوگا؟ وہ جو 74واں فرقہ یہ بنائے گا وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو امت میں شامل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری امت 73 گروہ میں بڑھ جائے گی، اس امت کے عموم میں سب شامل ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے جس سے ہم کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے جانا چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات کچھ پیش کرتا ہوں جن میں یہ واضح ہے کہ اس امت نے گروہوں میں بٹنا ہے اور انسانیت گروہوں میں بٹے گی، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں یہ ایگزامن ہے سب کا کہ حق کے ساتھ کون ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت کر دیتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ مختلف کرتے ہی رہیں گے۔ لا یزال، زال یزالو سب جانتے ہیں، فارغ اقسام میں سے جس کا معنی ہوتا ہے کرتے رہیں گے، کنٹینیوسلی۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اختلاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جس پر آپ کا رب رحم فرمائے وہ ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں، وہ مسلمانوں کی بڑے گروہ کے ساتھ منسلک رہیں، وگرنہ لوگ افتراق کرتے رہیں گے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یہ ہے کیا ہے؟ امر تکوینی ہے، اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے۔ تو لہذا جب پیدائش میں اللہ کی مبرم حقیقی میں یہ بات ٹھہر چکی ہے، اس امت نے، انسانیت نے گروہ میں بٹنا ہے، یہ کوئی کس طرح اس کو بچا سکتا ہے؟ اس کے تحت علامہ ابن کثیر نے یہ 73 فرقوں والی روایت بھی لکھی ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے اور یہ روایت 73 فرقوں والی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت نمبر سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کے تحت بہت کچھ کلام ہے لیکن میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 62، صحیح بخاری یہ میرے سامنے ہے، اس کے حوالے سے ہی یہاں تفسیر ابن کثیر میں روایت بھی لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے لے آئے، تمہارے نیچے سے لے آئے، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ یا وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور تمہارے بعض کا بعض مزہ چکھائے تمہارے بعض کا بعض کو، یعنی گروہوں میں بانٹ جاؤ اور ایک دوسرے کا مزہ چکھو۔ اب یہ باقاعدہ قرآن پاک کی آیت ہے، تقدیر مبرم حقیقی ہے، اس امت نے گروہوں میں بٹنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ امت گروہوں میں نہ بٹے۔ سٹیل کرو مڑا۔ تو اب اس آیت کے تحت، آیت نمبر 65 کے تحت جو حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4668 اور 7406، اس روایتوں کے تحت کیا لکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ قَالَ رسول اللہ اعوذ بِوَجْهِكَ، اللہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب عذاب اوپر سے آئے۔ پھر فرمایا او من تحت ارجلکم، عرض کی اعوذ بوجہک، یا عذاب تمہارے نیچے سے آئے، اللہ دعا کی یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں گروہ میں بانٹ دے اور تمہارے بعض کا مزہ، وہ بعض کو بعض کا مزہ چکھائے۔ حضور نے عرض کرنے لگے ھذا اہون او قال ھذا ایسر، عرض کی یا اللہ یہ آسان ہے، یا یہ اہون ایسر دونوں کا معنی ہے کہ یہ آسان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ نبی اس طرح، پھر اس کے تحت کہتے ہیں یتعلق بہذا الآیت احادیث کثیرۃ۔ علامہ ابن کثیر جو کہ یہ تفسیر مرزے کی بہت ممدوح تفسیر ہے، اس میں بہت ساری احادیث اس عنوان پر نازل کی بیان کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ میں نے اللہ اپنے رب سے 3 سوال کیے، سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، سألت اللہ یہلک امتی بالغرق فاعطانیھا، میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے کہ اللہ میری امت کو غرق کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔
پھر دعا کی سألتہ اللہ یہلک امتی بالسنتی فآتانیہا، میں نے دعا کی یا اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ وسألت اللہ یجعل بأسہم بینہم، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ یہ آپس میں نہ بٹیں، ایک دوسرے کی سختیاں نہ سہیں، فمنعنیہا، اللہ نے مجھے اس سے منع کر دیا۔ یعنی جب ایسی تقدیر مبرم حقیقی ہوتی ہے کہ جس پر عمل اللہ کی مبرم حقیقی میں ہو چکا ہوتا ہے کہ ہونا ہے، تو اللہ پھر اللہ کے اپنے نیک بندوں کو منع کر دیتا ہے یہ دعا نہ کیجیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس سے اعراض کرو، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا معاملہ آ چکا۔ تو اب فرقوں میں یہ آگے پوری تفصیل ہے، میں نے سب حدیثیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں آگے، کہ جس میں اس آیت کے تحت ہی اس امت نے بٹنا ہے، اس امت میں گروہ بنیں گے اور یہ ہونا ہے۔ پھر حدیث بھی لکھی ہے علامہ ابن کثیر نے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک جنتی ہے۔ اب دیکھیے گا، اب ایک تقدیر مبرم حقیقی کہ اس امت نے فرقوں میں بٹنا ہے، ہو کر رہے گا، اور سرکار نے فرمایا بٹے گی، یہ امر تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا، میرے اور آپ کے بس میں نہیں اس کو ٹالنا۔ ہاں تشریعی حکم اللہ کا یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اب اللہ کی رسی کو جنہوں نے مضبوطی سے تھاما، اللہ کی کتاب اور جماعت مسلمین، وہ بالکل حق پر ہے۔ ان سے جو کٹے گا، جو الگ ہوگا، وہ جہنمی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو کہ اللہ حضور نے فرمایا ہوا الجماعت، وہ جماعت ہے، اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جماعت جو اہل حق کی زیادہ کی جماعت ہے، جو محدثین کی جماعت ہے، جو فقہا کی جماعت ہے، جس پر اکثریت کے نظریات قائم ہوئے، وہ حق پر ہے۔ صحیح بخاری میں بھی میں نے کئی دفعہ حوالے پیش کیا ہے، فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح پیارے حبیب ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، اور فرمایا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلزوم الجماعت، حضور نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ من شد شد فی النار۔ اس حدیث کے تحت استدلال کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں حضور نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، ہم اہل العلم، وہ اہل علم کی جماعت ہے، جماعت ہے، ایک بندہ نہیں کہ مرزا محمد علی اپنی گلی میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہا ہے، تو اہل علم کی جماعت ہے، اور صحابہ، فقہا، ائمہ مجتہدین وغیرہ سب کی جماعت ہے جو حق پر ہے۔ اس امت نے گروہوں میں بٹنا ہے، اور حکم یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی گروہ، بڑے گروہ ہو، ہم نے اس کے ساتھ منسلک رہنا، اس سے جدا نہیں ہوتا۔ جو اس سے جدا ہوگا وہ قرآن کے اس حکم کو وائلیٹ کرے گا، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ جس طرح خوارج، اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح خارجی حضرت علی المرتضیٰ سے الگ ہوئے، صحابہ سے الگ ہوئے، جس طرح معتزلہ، جس طرح روافض صحابہ سے، تابعین سے الگ ہوئے، اسی طرح آج کے دور میں جس طرح مرزا محمد علی خارجی ہے اور طرح کے لوگ ہیں، وہ اب اصل جو ہمارے مسلمانوں کا جماعت ہے، جس مسلمانوں کا کٹ ہے، اس سے دور ہو رہے ہیں، وہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ 73 فرقوں میں شامل ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، لیکن اہل حق سے دور جا رہے ہیں۔ ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک کا ہم سب کا نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ہے حق تلاش کریں۔ اللہ اہل سنت و جماعت میں استقامت دے، آمین۔